الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے سنہرا پانی اور اس کی رائٹر ہے رفعت سراج۔ یہ کہانی ہے آشیانہ اور معظم کی۔ آشیانہ کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ وہ بہت خوبصورت، پرکشش اور سمارٹ لڑکی ہے، مگر سلیقہ مند بالکل بھی نہیں ہے، اسی لیے خاندان میں اس کا رشتہ نہیں ہو پاتا۔ معظم ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے۔ معظم کی والدہ کی اتفاقی طور پر آشیانہ سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے آشیانہ کا رشتہ مانگ لیتی ہیں۔ اس کی ساس مڈل کلاس فیملی میں اپنے بیٹے کا رشتہ کیوں کرتی ہیں اور ان کی شادی شدہ لائف کیسی گزرتی ہے، یہ سب جانیں گے اس ناول میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ اماں، شاید میری عقل دار آر نکل رہی ہے، اس نے دائیں رخسار پر ہتھیلی جما کر کہا۔ اے ہاں، اب اس لوٹھا کو عقل آئے گی، اماں کی بجائے دادی جان نے جزدان میں کھوم بڑھتے ہوئے ناگواری سے بڑبڑا کر کہا۔ جس کو باقاعدہ ٹریننگ سے عقل نہ آئی، اسے داروں سے عقل آئے گی؟ غسل خانے سے نکلتے بھائی میاں نے تولیے سے سر رگڑتے ہوئے تمسخرانہ کہا۔ تب اس کے سبیہ پیشان ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ کسی کے دکھ تکلیف کا احساس ہی نہیں، جھاڑے مارنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں سب۔ ٹھیک ہے، میں کم عقل ہوں۔ اس گھر میں جن کے پاس عقلیں ہیں وہ کیا ملکہ الزبتھ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں؟ کوئی سپروائزر، کوئی کلرک۔ ہوں، اوئی، اس کی سسکی نکل گئی۔ ہوں کہہ کر سر جھٹکا تو تکلیف بھر گئی۔ ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ اماں کو ذرا احساس ہوا۔ رخسانہ کے ساتھ چلی جانا، انہوں نے پھر کہا اور پوچھا، کیا تکلیف زیادہ ہو رہی ہے؟ نہیں، بن رہی ہوں۔ وہ دھپ دھپ کرتی اندر چلی گئی۔ آج تکلیف کی وجہ سے اس کی خوش مزاجی بھی غائب تھی، وگرنہ بڑی سے بڑی بات پر ہنستی رہتی تھی۔ اے دلہن، سر پر چڑھنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس سے چھوٹی 2 بچوں کی ماں ہے۔ نامراد کو کون پوچھے گا؟ مجھے تو ہول آتا ہے سوچ سوچ کر۔ کسی چیز میں تو کوئی طریقہ سلیقہ ہو۔ کیا کروں پھر اماں؟ اور بچیوں کو کون سا میں نے مار مار کر سکھایا ہے، مگر کتنی سگر ہیں، اسے تو خود ہی کوئی شوق نہیں۔ اماں نے بے چارگی سے جواب دیا، بس بھی کبھی آتی ہے یہاں کھانا اور سونا، اور دودھ ضرور ملے نوابزادی کو۔ اب دیکھو 24 کا سن لگ گیا ہے اس خالی کے چاند میں، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے۔ سورج سوا نیزے پر تھا، پتے سوکھ رہے تھے، دوسری جنگ عظیم کا کوئی منتقم بدلہ لینے کی خاطر دشمن پر بمباری کر رہا تھا۔ البتہ بھینس دودھ خوب دے رہی تھی۔ چھوٹے بھائی صاحب یونیورسٹی سے وارد ہو کر دادی جان کی بات میں مخل ہوئے تو بھائی میاں نے کہا لگایا۔ وہ اندر کمرے میں سلگ کر رہ گئی۔ ہوں، ابھی تو ابا جی کما رہے ہیں، دودھ دودھ، جیسے انہوں نے میرے لیے بھینسیں پال رکھی ہیں، تانے ایسے دیتے ہیں جیسے ان کا کھا رہی ہوں۔ جسے دیکھو میرے کھانے پینے پر نظریں لگائے بیٹھا ہے۔ 1000 بار پیوں گی دودھ، جلنے والے جلا کریں، اس نے خود کو دلاسا دیا۔ رخسانہ باجی میکے آئی ہوئی تھی۔ شام کو وہ خوبصورت چادر پہن کر کھڑی ہو گئی۔ چلو رخسانہ باجی ڈاکٹر کے پاس۔ کیوں بھئی، تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے حیرت سے اس کے صحت مند گلابی چہرے کو دیکھا۔ درد ہو رہا ہے داڑھ میں۔ اچھا، میں منو کو دودھ پلواؤں، سو جائے گا۔ وہ باہر نکل گئی۔ اچھا، تو ہمارے بھی دن پھرنے والے ہیں؟ چھوٹے بھائی نے اندر داخل ہو کر پوچھا۔ سنا ہے تمہارے اپر چیمبر میں عقل نامی مہمان آ رہے ہیں، آپ سے مطلب؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ہاں بھئی، ہم سے کیوں مطلب نہیں؟ دیکھیں چھوٹے بھائی، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، میں ویسے ہی مر رہی ہوں۔ ارے اتنی خوف زدہ مت ہو، بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے عقل محترمہ، مایوسی کی باتیں مت کرو، نیک فال ہے تمہارے حق میں۔ وہ اس کے بستر پر لیٹ گئے۔ سارا گھر دشمن ہے میرا۔ وہ باہر چلی گئی۔ رخسانہ باجی تو ماں سگراپے کے عرصہ ہوا سسرال سدھار چکی تھی۔ اس سے چھوٹی نعمانہ بچپن ہی سے ماموں زاد سے منسوب تھی۔ 18ویں برس میں لگی ہی تھی کہ شادی کے تقاضے شروع ہو گئے۔ ابا جی پہلے آشیانہ کا بیاہ کرنا چاہتے تھے، مگر بقول اماں کسی ڈھنگ کے آدمی نے اس کے لیے سوال ہی نہیں کیا تھا آج تک۔ وہ بھی بڑا عرصہ بھائی کو ٹالتی رہی، مگر کب تک؟ خاندان کی خواتین زیادہ ہی سگراپا پسند تھی اور ابا جی کے خاندان کے افراد ان کے گھر کے ذرا ذرا سے حال سے واقف تھے۔ ایک تو اس کا لاابالی پن، اس پر مستزاد، اس کا منہ پھاڑ کر جواب دینا۔ شکل و صورت میں خاندان کی سبھی لڑکیاں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھیں، اس پر اس کے اپنے دماغ بہت اونچے تھے۔ آج تک اسے کوئی بھایا ہی نہیں تھا، اپنے قابل ہی نہ لگا تھا۔ انٹر کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا تھا، مگر چند سال بعد سخت بوریت ہوئی تو بے اندازہ ضد کر کے مقامی کالج میں داخلہ لے لیا۔ اماں اور دادی جان سخت خلاف تھیں اس کے دوبارہ کالج جانے کے۔ ان کے خیال میں اب اسے
گھریلو امور میں طاق ہو جانا چاہیے تھا۔ جو طاق ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ اسی لا ابالی پن کا مظاہرہ کرتی۔ بچے سلا رہی ہیں، بچے کھلا رہی ہیں، نہ اپنی نیند سونا نہ اپنی نیند جاگنا، بس اس نامراد کو تو اس کی نیند لے ڈوبے گی۔ دادی جان کر کر کہتی، کالج جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتی ہے، کالج سے آ کر کھانا کھا کر پھر سو جاتی ہے۔ دیکھو تو ذرا، کوئی ذرا سی بچی ہو تو کہا جائے، اس کا اٹھان دیکھو اور اس کی حرکتیں دیکھو۔ تب وہ کھلکھلا اٹھتی، جو چاہے دیکھو، بغیر ٹکٹ دیکھو۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر گنگناتی، چل ہٹ پڑے، تو اماں بابا کا نام ہی ڈبو کر رہے گی۔ وہ مسکراہٹ دبائے مصنوعی برہمی سے بولتی۔ نغمی شام کو گھر آئی تو بتایا کہ وہ خصوصی طور سے آئی ہے، کل کوئی لڑکے والے اسے دیکھنے آ رہے ہیں۔ کرتا کیا ہے وہ؟ اس نے بغیر شرمائے پوچھا۔ یہ تو کل ہی پتہ چلے گا، کیونکہ ان لوگوں سے ابھی کھل کر بات نہیں ہوئی۔ اچھا، تو یہ آدھی باتیں مجھ سے نہ کرو، کوئی بات بتایا کرو تو پوری معلومات سے۔ وہ بولی، ہاں آپا، اب آپ کی شادی ہو جانی چاہیے، خدا کرے کوئی بات بن جائے۔ ارے نغمی، تو اس گھر سے چلی گئی ہے، تجھے کیوں بری لگتی ہوں میں؟ اس نے رسالے پر سے نظریں اٹھائے بغیر سوال کیا۔ توبہ آپا، اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے؟ ساری دنیا کی لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، سب مجھ سے پوچھتے ہیں تم بڑی بہن کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ کیا عیب ہے؟ کیوں بیٹھی ہے؟ حسب عادت وہ شروع ہو گئی۔ تو کیا سب کھڑے ہوئے ہیں جو میرے بیٹھنے پر اعتراض ہے؟ وہ کھلکھلائی۔ نغمی چپ ہو کر رہ گئی۔ بس کہہ دیا، کوئی ضرورت نہیں، سوچ بچار کی، صاف نہیں کہہ دیں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ رنگت سے ملتا گلابی شلوار سوٹ، گلے میں پڑا کالا دوپٹہ، بجلی کی طرح کونتا قامت، ڈھیلی ڈھالی چوٹی، غصے سے بھڑکتی حسین و مغرور ناک۔ اتنی کم تنخواہ، اس سے کیا میں اپنی اوقات کی لڑکیاں نہیں ملی؟ اسے کیا اپنی اوقات کی لڑکیاں نہیں ملیں جو وہ لوگ اس دیدہ دلیری سے میرے لیے چلے آئے؟ ان سے یہ تو کہہ دیتی، شکل دیکھی ہے، یہ تو کیا کوہ کاف کا شہزادہ بیاہنے کا وعدہ کر گیا ہے۔ اماں اس کی بات سن چکی تھی، اتنے صفا چٹ انکار پر بری طرح کھول رہی تھیں۔ ایسے اماں کوہ کاف کے دیو زیادہ مشہور ہیں، اگر وہاں کے شہزادے کے بارے میں سنا ہے تو وہ یہ کہ پتھر کا ہوتا ہے۔ رخسانہ نے اسے شرارت سے دیکھ کر کہا، بھائی میاں، چھوٹے بھائی اور ابا جی کوئی بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ ذہنی طور پر انتہائی پسماندہ نظر آتے تھے، مگر اماں اور دادی زمانے کی باتوں سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ نظر آتی تھی اور کچھ رضامندی تھی، مگر اس کا واضح انکار انہیں مجبور کر گیا۔ رشتے آتے رہے، وہ ہر مرتبہ جھنجھلا اٹھتی، یا اللہ، یہ معمولی قسم کے ملازمین میرے لیے ہی رہ گئے ہیں، اگر میرے ملک میں ان سب کو حکومت کی طرف سے کار کوٹھیاں دی جاتی تو ان میں سے کوئی بھی مجھے منظور ہوتا، تو گویا پیارا سا ایک بنگلہ ہو، بنگلے میں گاڑی ہو، گاڑی میں میرے سنگ سیاں اناری ہو۔ نغمی ہنسی، ارے چھوڑو نغمی، دونوں ہی اناری ہو گئے تو خدا ہی حافظ ہوگا ان کے گھر کا۔ چھوٹے بھائی نے چھیڑا، ہم تو ایسے ہی رہیں گے، کم عقل اناڑی بدھو بس۔ وہ صرف اسی مذاق پر چڑھتی تھی جب اس کے ذہنی معیار و صلاحیت کو نشانہ بنایا جاتا تھا، در حقیقت وہ تھی بھی سادہ و سطحی، خود میں گم، مگن، بے پرواہ۔ ابا جی، اتنی ساری لڑکیاں ہیں، میں کوئی اکیلی ہوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، خدا جانے کہاں ماری ماری پھریں گی، اماں نے قطعیت سے کہا۔ بھائی میاں نے اور چھوٹے بھائی نے اعتراض نہیں کیا۔ ابا جی، رات نہیں ہوگی، ہم سورج چھپنے سے پہلے آ جائیں گے، اس نے لجاجت سے کہا۔ جانے دے ابا جی، سب لڑکیاں جاتی ہیں، چھوٹے بھائی نے سفارش کی۔ آہا، اور ڈبو دو، دادی جان بڑبڑائی۔ آخرکار اجازت مل گئی۔ اس نے میرون سادہ بڑا فٹ سا سوٹ پہنا، لپسٹک لگائی، کاجل ڈالا، بے حد خوشی سے اس نے اہتمام کیا۔ بی اے فائنل کی تمام اسٹوڈنٹ اس پکنک میں شامل تھی۔ سارا دن انہوں نے سمندر کے کنارے بنٹے کھیلتے گزارا۔ تب اس نے جانے سے آدھ گھنٹے پیشتر ساحرہ کا ہاتھ تھاما اور ننگے پاؤں دور تک نکل گئی۔ کبھی کبھار وہ ابھر کر آنے والی ہر لہر سے پانی میں جا کھڑی ہوتی، لہریں اسے چھو کر واپس پلٹ جاتی، تب وہ مسرت انگیز ہنسی ہنستی۔ ساحرہ کو پانی سے بہت خوف آتا تھا، تب جھاگ پاگلوں کی طرح ٹکراتی لہر اس کے پیروں سے چھو کر گئی تو اس نے ساحرہ کو پکارا، ساحرہ آؤ نا، بڑا مزہ ہے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی، وہ ساحرہ کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ ساحرہ کے حلق سے کئی خوف زدہ چیخیں ابل پڑیں، وہ پاگلوں کی طرح پانی کی سمت دوڑی۔ پانی سے ازحد خوف زدہ ہونے والی لڑکی سہیلی کی خاطر پاگلوں کی طرح پانی میں اترنے لگی، جب کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر خشکی کی جانب دھکا دیا اور ساحرہ کے کانوں میں کسی وزنی چیز کے پانی میں گرنے کی آواز آئی۔
وہ بری طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ دوسرے لوگ ان سے بہت دور تھے۔ وہ دونوں تو خود اساتذہ کی آنکھ بچا کر نسبتاً خاموش گوشے میں آئی تھیں۔ تب ساحرہ نے آنسوؤں کی دھند میں دیکھا، انتہائی خوبصورت جسم کا ایک شخص آشیانہ کو بازوؤں میں اٹھائے باہر آیا۔ وہ سرتا پا شرح بور تھا۔ وہ دیوانہ وار آشیانہ کی جانب لپکی، جس کے چہرے پر موت کا سا سکوت تھا۔ شانو، شانو، او میرے خدا! دوسرے لمحے وہ خود بھی بے ہوش تھی۔ تب اس شخص نے انتہائی بے چارگی سے دو بے ہوش خواتین کو دیکھا، پھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے سے طالبات اساتذہ کے ہمراہ ان کی تلاش میں آ رہی تھیں۔ انہیں اس طرح ریت پر پڑا دیکھ کر تمام اساتذہ اور لڑکیوں کے چہرے فک ہو گئے۔ تب اس اجنبی نے تمام تفصیل سے مطلع کیا۔ میڈم اس کی گاڑی میں آشیانہ اور ساحرہ کو لے کر قریبی کلینک میں چلی گئی۔ باقی گروپ بھی بجھا بجھا سا واپس ہو لیا۔ اسی لیے ہی منع کر رہی تھی، موت کے منہ سے واپس آئی ہے۔ جو بچے ہٹ درمی دکھاتے ہیں، یہی ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر تڑپ رہی تھیں، مگر بظاہر پند و نصاح کے دفتر کھولے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دعا دی تو خدا جانے کون سا فرشتہ صفت آدمی تھا، خدا سلامت رکھے اسے بھی۔ دادی جان، تیرنا آتا ہوگا تو کود گیا، اس میں فرشتہ خصلت ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کراہ کر ابن احسان فراموش کی قبر پر لات ماری۔ تجھے تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس حالت میں بھی دماغ میں اسی طرح کلف لگا ہوا ہے۔ نہ کودتا وہ تجھے بچانے کو۔ اماں کچھ زیادہ ہی احسان مند ہو رہی تھیں۔ مر جاتی تو آپ لوگوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ اس نے کراہ کر کروٹ بدلی۔ اماں اس کی ہائے پر تڑپ کر رہ گئی، اسی لیے کچھ بولی نہیں۔ دیکھو، بالکل جھٹک کر رہ گئی ہو۔ آج سے دودھ کے 2 گلاس پینا، بھائی میاں نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ساحرہ اور وہ تو عرصہ تک سوچ سوچ کر کانپتی رہیں۔ بڑا بہادر آدمی تھا۔ آدمی بھی بہادر نہ ہو تو گدھے بہادر ہوں گے۔ اس کو تیرنا آتا ہوگا لہذا جان بچانا اس کا فرض تھا۔ تو 2 دن بعد ہوش میں آئی تھی، میں نے تو اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ ماشاء اللہ، تیرا تو اٹھان بھی غضب کا ہے، کسے دبلے پتلے آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، وہ تو پہلوانوں کو بھی مات دے گیا ہے۔ بے ہوش آدمی کا وزن تو ویسے بھی بڑھ جاتا ہے۔ ساحرہ نے مزید مدح سرائی کی، مگر کچھ مغرور سا تھا۔ ہم نے اس کا اتنا شکریہ ادا کیا، اور اس نے جاتے ہوئے صرف ایک بات کی، وہ بھی ڈاکٹر سے۔ ہوش جلد آ جائے گا نا؟ یوں ہی کہہ دیتا، یہ میرا فرض تھا۔ کوئی بات نہیں بابا، کچھ نہیں بولا، ساحرہ نے ازحد حیرانی سے بتایا۔ ویسے بھئی غرور آ ہی جاتا ہے، شکل بھی خوبصورت، باکسروں کی طرح جسم، اتنی عالی شان گاڑی، کوئی لینڈ لارڈ ہی لگتا تھا۔ اچھا بابا بس کرو، بہت ہو گئیں تعریفیں، اس نے منہ بنا کر ٹوکا۔ اماں، گرمیاں آ گئی ہیں، میں 1-2 جوڑے لاؤں گی لون کے۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ ساحرہ اور میں۔ تب اماں نے کچھ رقم اسے دے دی۔ جب سے یہ حادثہ ہوا تھا، اماں تو بہت ہی سہم گئی تھیں۔ انہیں یہ احساس ہوتا کہ وہ اسے ہر وقت بد دعا دیتی رہتی ہیں۔ اب اللہ ایک ہی کو سب کچھ نہیں دے دیتا، سب لڑکیوں میں حسن اور قابل رشک صحت دے کر اسے ممتاز بنا دیا تھا۔ کچھ اس نے اپنی جمع پونجی نکالی اور دونوں بازار چلی گئیں۔ کپڑا، لپسٹک کے نئے شیڈز، رومال اور خوبصورت آویزیں، وہ بہت مگن رہی۔ شام بھی کافی در آئی تھی۔ دونوں اسٹاپ پر آ گئیں۔ ساحرہ کی مطلوبہ بس آ گئی، وہ چلی گئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی تو اس کی چپل ٹوٹ گئی۔ اوہ میرے خدا، یہاں تو کوئی موچی بھی نظر نہیں آ رہا۔ عام سی سادہ چپل تھی جو وہ گھر میں بھی استعمال کرتی رہی تھی، اور پھر شرمندگی بھی بہت ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے آتے جاتے ٹریفک پر نظر ڈالنے لگی۔ اکیلے رکشہ میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تب اس نے سفید نئے ماڈل کی گاڑی کو دیکھا جسے ایک بہت پروقار خاتون ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ سنیں، میری چپل ٹوٹ گئی ہے، چلتے ہوئے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، آپ کی بہت نوازش ہوگی اگر آپ آؤ۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ پیکٹوں سمیت جلدی سے اندر بیٹھ گئی اور گھر کا پتہ بتا دیا۔ آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں بھئی، تم سے بھی چھوٹی تھی تب سے چلا رہی ہوں، اب کیسا ڈر؟ وہ مسکرائیں۔ اچھا، جب گاڑی سیدھی سیدھی جا رہی ہوتی ہے تو اسٹیئرنگ کو دائیں بائیں حرکت کیوں دیتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ گاڑی بیلنس میں رہے، انہوں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر کہا۔ اچھا، اس نے بڑے مگن سے انداز میں کہا۔ سفید کالج کے یونیفارم میں، سفید انتہائی شفاف دوپٹے میں اس کا گلابی چہرہ بے حد سادہ تھا، جس پر بھول پن کی چھاپ بھی گہری تھی۔ وہ بہت سنجیدہ سی تھی۔ تب اس خاتون نے پوچھا، تم اسی طرح سنجیدہ رہتی ہو یا ہنستی بھی ہو؟ بہت ہنستی ہوں میں تو، گھر میں بہت ڈانٹ پڑتی ہے۔ وہ کھوئی کھوئی سی ہنس پڑی۔ وہ انہیں دروازے تک لے آئی تھی۔ آپ کا بے حد شکریہ، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع کیا، وہ انتہائی سلیقے سے کہہ رہی تھی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اندر آ جائیں، میں آپ کو اپنے گھر کی 2 جلالی خواتین سے ملواؤں۔ وہ خوش گفتگی سے ہنسی تو وہ خاتون بے ساختہ گاڑی سے باہر آ گئی۔
چاول پھٹکتی اماں حیران ہو گئی جب اس کے ہمراہ ایک انتہائی معزز خاتون کو آتے دیکھا۔ اماں، یہ میری ان محسن سے بڑی محسن ہے جنہوں نے مجھے سمندر سے نکالا تھا۔ دیکھے نا، اگر وہ نہ بچاتے تو میں مر جاتی، کہانی ہی ختم ہو جاتی، مگر ایک پاؤں میں چپل نہ ہونے سے سارے راستے شرمندگی کی موت سے کئی بار مرتی، یعنی تمام راستے مرگ و جنم کا سلسلہ جاری رہتا۔ ایک دم باؤلی ہے۔ یہ کوئی کسی سے ملوانے کا طریقہ ہے؟ آئیں، آپ یہاں بیٹھیں۔ اس نے چھوٹے بھائی کی رائٹنگ ٹیبل کی چیئر انہیں پیش کی۔ اماں کی ڈانٹ ادھوری رہ گئی۔ دادی جان بھی آ گئیں۔ پوری صورتحال سے واقف ہو کر اماں بیزاری سے بولی، آندھی طوفان کی طرح ہے اس کا چلنا پھرنا، انسان گھر سے دیکھ کر جائے اپنی چیزیں، یہ تو بہن ہے ہی بے عقل۔ اماں نے بے چارگی سے بتایا۔ وہ خاتون جو بڑی دلچسپی سے مسکرا رہی تھیں ہنس پڑی۔ ارے نہیں، بڑی پیاری بیٹی ہے آپ کی، اور بھی بچیاں ہیں؟ ایک اس سے بڑی ہے اور ایک اس سے چھوٹی، دونوں ہی بیاہی ہوئی ہیں، اپنے اپنے گھر خوش ہیں، 2 لڑکے ہیں، دونوں لڑکیوں سے بڑے ہیں، ایک کو تو پڑھنے کا ہی بہت شوق ہے، ڈبل ایم اے کر رہا ہے، کہتا ہے اپنا اخبار نکالوں گا، بڑا بھی نیا ملازم ہوا ہے۔ اماں نے تفصیلی تعارف کروایا۔ اس کی شادی کیوں نہیں کی؟ پہلے چھوٹی کی شادی؟ اصل میں اسے میرے بھائی نے بچپن میں مانگ لیا تھا، ان کی چیز تھی، اب لیتے کہ تب لیتے۔ ان خاتون کو یہ کھلا ڈھلا بے ریا ماحول بے حد بھایا۔ جب وہ جانے لگی تو وہ بے انتہا محبت سے ملی۔ اماں نے انہیں دوبارہ آنے کا کہا اور شکریہ ادا کیا۔ اور بیٹی ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ بھلی عورت ہے، کتنی امیر زادی ہے، مگر ذرا غرور نہیں، ذرا نشہ نہیں دولت کا۔ دادی جان نے تعریف کی۔ اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ خیر کوئی بات نہیں۔ اماں نے چاول میں دوبارہ ہاتھ مارنے شروع کیے۔ تھی کوئی بلی مانس، وہ تو حسب عادت بھول بھال گئی۔ آخری پیپر دیکھ کر وہ گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ وہی گاڑی والی خاتون آئی تھیں۔ کیوں آئی تھیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں، پابندی ہے کیا؟ محبت کی عورت ہے، گزری ہوگی، ادھر سے چلی آئی۔ اماں نے سوال و وضاحت ساتھ ساتھ کی۔ اچھا، انہیں یاد رہ گیا، مجھے تو ذرا یاد نہیں۔ اس نے لاپرواہی سے دوپٹہ سنبھال کر کہا۔ کیوں، تم کیا خاص پیمانہ ہو کہ ہر شخص کی پیمائش تمہارے حساب سے ہوگی؟ چھوٹے بھائی نے اسے چھیڑا۔ تم تو دودھ کی دعا کیا کرو، بہت مشہور ہو رہا ہے، آج کل کے لوگ پانی میں دودھ ملا کر بیچ رہے ہیں۔ وہ ہنسے۔ دیکھ رہی ہیں اماں، میرے ایک گلاس دودھ کا اس گھر پر کتنا بوجھ ہے۔ اور کیا، چل تجھے بھی پتہ چل گیا کہ بیٹی ایک بوجھ ہوتی ہے۔ دادی جان نے صرف بوجھ سن کر ہی گفتگو کا رخ حسب منشا کر لیا۔ اس کا تو کچھ زیادہ ہی بوجھ ہو رہا ہے۔ شکر کرتے ہیں ڈولیوں کے زمانے گئے، بیچارے کہار تو زمین بوس ہو جاتے، جان بنانے سے زیادہ گھر کی فکر کرو۔ اماں بہت ہیں فکر کرنے کو۔ وہ ہنسی، گویا اماں کو چھیڑا۔ اے دلہن، کچھ کرو باغ دور، کون پوچھے گا، عمر نکل گئی اگر۔ دادی جان نے دیرینہ خدشہ ظاہر کیا۔ اے اماں، اب تو خدا پر چھوڑ بیٹھی ہوں۔ اماں نے ساس کو نہایت افسردگی سے جواب دیا۔ بات تو ساری نصیبوں کی ہے، ایک سے ایک کم شکل مہارانیاں ہیں، اس موئی میں تو اللہ نے کوئی ظاہری نقص بھی نہیں دیا، دونوں سے اچھی ہے، خدا اچھا ہی کرے گا، سلیقہ ہوتا تو کب کی کوئی لے جاتا، تم نے بھی سختی نہیں کی۔ ساس نے بہو کو جتایا۔ ہاں بس اماں، پھانسی دینے کی کسر چھوڑ دی ہے، انہوں نے ساس کی بات سے اکتا کر جواب دیا اور باہر پودوں میں پانی ڈالتی شانوں کو آوازیں دینے لگی۔ آج فراغت سے اکتا کر وہ چھتیں صاف کرنے پر کمر باندھ بیٹھی تھی، پرانا سا جوڑا پہن کر، سر پر پرانا مفلر لپیٹ کر بڑے انہماک سے کام میں مشغول تھی۔ پورے گھر میں اسٹول گردش کر رہا تھا، ایک ادھر جھپک ادھر۔ دادی جان نہال ہو رہی تھیں، کئی بار سروے کر چکی تھی اور سروے رپورٹ باورچی خانے میں بیٹھی اس کی بے خبر ماں کو پیش کر چکی تھی۔ کیا آج کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں؟ چھوٹے بھائی نے حسب عادت مذاق کیا۔ کیوں، کیا گھر صرف مہمانوں کے لیے صاف کیے جاتے ہیں؟ اس نے چھت پر ڈنڈے کو گردش دیتے ہوئے الٹا جواب دیا۔ میں نے خاص کہا ہے، ایسی کوئی نیک اطلاع نہیں۔ وہ شرارت سے ہنس پڑی۔ اے عثمان، دیکھی تو صحیح، بچی نے سارا گھر ہی تو چمکا دیا۔ دادی جان خوشی سے پوتے سے مخاطب ہوئی۔ لگتا ہے دادی جان عقلدار پوری نکل چکی ہے، وہ شرارت سے بولے۔ چھوٹے بھائی دیکھے، ہر وقت مذاق نہیں، اب اسے تاؤ آ گیا۔ اے چل چھوڑ، ویسے ہی تھک رہی ہے۔ دادی جان کا ماڑے لاٹ کے بس نہیں چل رہا تھا، اسے گود میں لے کر پھرتی۔ آج اسے دودھ کے 2 گلاس پلائیے گا۔ بھائی بھی اسے اس طرح مصروف دیکھ کر خوش تھے، مگر بظاہر چھیڑ رہے تھے۔ چھوٹے بھائی، آپ جائیں یہاں سے، وہ جلا کر چیخی۔ وہ برآمدے کے ستونوں پر کپڑا مار رہی تھی کہ گھنٹی بجی۔ وہ اپنے ڈنڈے سمیت دروازے کی سمت لپکی۔ اوہ، اس نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائی۔ آپ، السلام علیکم۔
ہاں بیٹی، وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت سے جواب دے کر اس کے دلچسپ حلیے پر نظریں دورائیں۔ وہ خفت آمیز انداز میں مسکرا دی اور انہیں لیے ہوئے اندر چلی آئی۔ دیکھیں اماں، کون آیا ہے؟ اماں باہر آئیں اور بڑی گرم جوشی سے ملی۔ کیسے تکلیف کی؟ آئیے اندر آ جائیے، وہ پرتپاک انداز میں بولیں۔ اب تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ کتنی تکلیف مزید دیں گی، وہ مسکرائیں اور پھر انہوں نے وہ بات کہی کہ کسی کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ رہا۔ دادی جان نے گلاس بھر پانی فوراً پیا۔ میرا سسرالی سلسلہ بے حد مختصر ہے۔ میکا بھی چھوٹا ہے جو تقریباً پچھلے 15 سال سے امریکہ میں مقیم ہے۔ میں 6 ماہ پیشتر اپنے بڑے بیٹے کے پاس آئی تھی۔ سوچتی ہوں اس کا گھر بسا دوں۔ وہ 2 سال پہلے پاکستان مستقل آ چکا ہے۔ ہیرا تو نہیں کہوں گی، عام انسان ہے۔ ان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ میں خود ہی اپنے میکے اور سسرال میں بڑی ہوں۔ جب جواب لینے آؤں گی تو بہن اور بہنوئی کو بھی لاؤں گی۔ آپ اپنے شوہر سے مشورہ کیجیے، سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ میں جانتی ہوں میرے بیٹے کے لیے کیسی لڑکی موزوں رہے گی، اور آج بلا تکلف میں آپ کے دولت کدے پر حاضر ہوئی۔ اس انکسار پر دونوں ساس بہو سو جان سے مر مٹی۔ آپ یہاں نہیں رہیں گی؟ اماں جان نے جانے کیوں سوال کر دیا۔ میرے 2 بچے وہاں زیر تعلیم ہیں۔ ایک بیٹا وہاں پر کاروبار کرتا ہے۔ بچوں کی وجہ سے فی الحال وہیں ہوں۔ شوہر کا 2 برس پہلے انتقال ہو گیا، انہوں نے افسردگی سے بتایا۔ اپنے خاندان سے متعلق انہوں نے مستند معلومات بہم پہنچائیں۔ جاتے ہوئے مزید کہا کہ اب آپ اپنا خوب اطمینان کر لیجیے، اور اس رات وہ پہلی مرتبہ گمسم سی رہی۔ خدا جانے کون ہے، کیسا ہے، بالکل اجنبی لوگ۔ اس کا دل لرز رہا تھا۔ سب تو خوش ہوں گے، ہاں میں جواب دیں گے، سب پہ بوجھ جو ہوں میں۔ تمام تر کوائف اکٹھے کر کے غور و خوض کیا گیا۔ ابا اسے ماں، بیٹوں اور بھائیوں کے دیکھ آئے تھے۔ چھوٹے بھائی نے اسے بتایا، دیکھنے میں 31 برس کا لگتا ہے، بے حد سنجیدہ اور کم گو، مگر بہت شاندار شخصیت کا مالک۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ پیغام اس کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے کنکھیوں سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کا اپنا کا کاروبار تھا۔ وہ لوگ اس کے شو روم میں مل کر آئے تھے۔ ابا جی نے دبے دبے الفاظ میں اماں کو سمجھایا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، بالکل جوڑ نہیں ہے ان کا اور ہمارا۔ لوگوں کی بیٹیاں تو بادشاہوں کے ہاں بیاہ دی جاتی ہیں۔ یہ تو قسمت کے کھیل ہیں، اللہ جسے چاہے نواز دے۔ ترازو سے مل کر آسمان سے نوٹ تو نہیں آتے اس کے پاس، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، یہ اماں کی دلیل تھی۔ پیسہ زیادہ نہیں تھا تو کیا ہوا، پشتیں تو معزز تھیں، بڑی خود اعتماد تھیں۔ وہ اسے کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان۔ اگلے دن رخسانہ آئی تو کہنے لگی، اب تو چاہے روز گاڑی بدل لینا۔ وہ مسکرائی، ارے نہیں، ایسا نہ کر دینا، دیکھنے والے کار ڈیلر کی بجائے موٹر مکینک کی بیوی سمجھنے لگیں گے۔ بھائی میاں نے برجستہ کہا تو سب بے تحاشا ہنسنے لگے۔ پل کی پل میں خوشیاں اتر آئی تھیں۔ کچھ زیادہ ہنگامہ نہیں ہوا۔ جب وہ نکاح سے پہلے خاموش بیٹھی تھی، بارات آ چکی تھی، تب اس کی ساس ایک خوبصورت سی لڑکی اور نکھرے نکھرے نوجوان کے ساتھ اس کے پاس آئیں۔ بیٹا، یہ تمہاری بھابھی آشیانہ، زرد سوٹ میں نہائی دھوئی کوڑے کاغذ کی طرح اجلی اور صاف بھابھی، جو اپنی سادہ اور معصومیت سمیت دونوں کو بے حد کیوٹ لگی۔ بھیا نے دیکھا ہے ماما؟ لڑکی نے پوچھا۔ تصویر دکھائی تھی، انہوں نے جواب دیا۔ یہ تمہاری نند ہے بیٹا، فرحت افزا، اور یہ دیور، میرا نمبر 3 بیٹا عظیم۔ تمہارا دوسرا دیور جو ان دونوں سے بڑا ہے اعظم، وہ نہیں آ سکا۔ اس نے تمہارے لیے بڑے پیارے پیارے تحفے بھجوائے ہیں۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہیں۔ بچے قطعی یورپین طرز کے نہیں تھے، مشرقی تہذیب کی چھاپ ان پر نمایاں تھی، جو شاید ان کی ماں کا کمال تھا۔ اس کی سہیلیاں آ گئی تھیں۔ ساحرہ، اس کی عزیز سہیلی کا بھی آج کے دن نکاح تھا۔ اس کا شوہر باہر جا رہا تھا، ایمرجنسی تقریب تھی آج اس کے ہاں بھی۔ اسے بہت افسوس ہوا تھا اس کے نہ آنے کا۔ جب دلہن بنی آشیانہ کو فرحت افزا نے دیکھا تو مبہوت ہو کر رہ گئی۔ سرخ لباس، سرخ گنے جڑا سیٹ، صرف سرخ گلاب کے ہار اور گہنے، روپ بھی کسی کسی کو پوچھتا ہے، اور فرحت افزا نے کھڑے کھڑے اس کے پوز کیمرے میں محفوظ کر لیے۔ وہ آج بے تحاشا روئی تھی، ایسے رونے کا کبھی تصور نہیں تھا۔ خود بخود دل بھر آ رہا تھا اور آنکھیں برس رہی تھیں۔ تڑپ تڑپ کر، پھوٹ پھوٹ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ اور پھر اسے سہارا دے کر سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس، سرخ گلابوں میں چھپے ڈیسنٹ سے انسان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے اپنے وجود سے اٹھتی خوشبوؤں پر اس شخص کی مہک حاوی ہو گئی۔ دائیں طرف معظم اس کا شوہر اور بائیں جانب اس کی ساس اور فرحت تھیں۔ اس کا پہلو محسوس کر کے اس نے سمٹنا چاہا، مگر یہ ممکن نہ تھا۔ اس پہلو، اس شانے کی اس کے ماں باپ اور اس کے دل نے بڑی بھاری قیمت ادا کی تھی۔ سسرال میں عجب تماشا تھا، گھنٹوں اس کا گھیراؤ رہا۔ کوئی مووی بنا رہا تھا، کوئی جامد تصویر، کیمرے، فلیش، ایک چکا چوند تھی۔ اس کے ہمراہ رخسانہ باجی تھیں، وہ بھی بوکھلا کر رہ گئی۔
جب رات 2 بجے اس کے رشتے کی جٹھانی اسے کمرے میں لائیں تو بڑا الٹا حساب تھا۔ معظم بیڈ پر نیم دراز کسی کتاب میں مصروف تھے۔ ارے بھائی، آپ پہلے سے موجود ہیں یہاں؟ بھابھی نے انہیں دیکھ کر کہا۔ بہت شور تھا باہر، کچھ تھک بھی گیا ہوں۔ من جھنجھوڑتی بھاری سی آواز، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ معظم نے اسے دیکھا، تصویر سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ بھابھی کی موجودگی کا احساس تھا، اس لیے فوری نظروں کا رخ بدل لیا۔ وہ اسے بیڈ پر ٹکا کر واپس پلٹ گئیں۔ اس کی عجیب کیفیت تھی، حرکت کرتے ہوئے ایک شرمندگی سا احساس دامن گیر تھا۔ ایزی ڈارلنگ، وہ پردے برابر کرتے ہوئے بولے۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، تب گھونگھٹ الٹ دیا گیا اور معظم ٹھٹک گئے۔ ایک بھیگا سا وجود ان کے بازوؤں میں جھولنے لگا۔ وہی، بالکل وہی۔ وہ پہچان چکے تھے، اس قدر متناسب لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جو حسین بھی ہو اور ان کا سراپا بھی ان کی خوبصورتی کا ہمسر ہو۔ انہوں نے اسے ٹھیک سے بیٹھنے کو کہا مگر وہ اسی طرح ساکت رہی۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے اپنے وجود کا ہر حصہ چرا لیا۔ انہوں نے اس سے زیادہ باتیں نہیں کی، پھر بھی جو کچھ کہا اسے اچھا لگا، اور پھر جب وہ دنیا کا مکروہ ترین مشروب پی کر آئے تو اس کا دم الٹنے لگا، اور انہیں گھٹتی ہوئی سانسوں کے دوران اس پر حیرت ناک انکشاف ہوا کہ یہ وہی محسن ہے جو سمندر کی لہروں سے لڑ کر اسے جیت لایا تھا۔ پھر انہوں نے بہت کچھ کہا مگر وہ دم سادھے رہی، ایک ٹک ساکت، اور جب وہ بے خبر سو گئے تو آہستگی سے اٹھی، اپنا دوپٹہ تہہ کیا۔ اس کا ذہن گہری سوچوں میں گم تھا۔ پھر اس نے سنگھار میز کے مقابل کھڑے ہو کر اپنا ایک ایک زیور اتارا۔ اس کے ناک اور کان سخت دکھ رہے تھے، گلے پر نیکلس، مالا اور ہار کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا، عجیب دیو مالائی حسن تھا۔ اس نے آنکھوں میں جھانکا، تھکی تھکی سی آنکھیں، خوابیدہ آنکھیں، آرزو شکستہ آنکھیں۔ تب وہ ہتھیلی میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں؟ وہ خود بھی نہ جان سکی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو رات کی تھکی ماندی خواتین حشاش بشاش تھیں، کوئی حشاش بشاش تھیں، کوئی پردے سرکا رہی تھی، کوئی اس کا زیور ڈبوں میں لگا رہی تھی۔ ارے بھئی دلہن بیگم، اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، بے حد قیمتی زیورات ہیں، یہ دیکھو، اس لاکر میں رکھ رہی ہوں، اٹھا کر اپنی مرضی سے کہیں رکھ دینا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر کہا، اگر اور نیند آ رہی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اسے بے خبر انداز میں بیٹھا دیکھا، خوبصورت جوڑا کھل جانے پر اس کے ریشمی بال پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ پڑے تھے، مٹے مٹے میک اپ کے نشان۔ ارے بھئی، تم نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا؟ باتھ روم میں تمہارا لباس موجود تھا، بھابھی نے کہا۔ اب پہن لوں گی، اس نے لب کشائی کی۔ ایک زوردار قہقہا پڑا۔ بھئی وہ شب خوابی کا لباس ہے، ولیمے کا شاہانہ جوڑا نہیں۔ واقعی بہت نیند آ رہی ہے، مگر یہ روزانہ کی مجبوری ہے۔ اب نیندیں تمہاری نہیں رہی رانی، ساجن کی ہیں۔ چلو اٹھو، غسل سے فارغ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ اچھی طرح سے، ناشتے پر تمہارا انتظار ہے۔ بے حد خوبصورت پیازی کلر شلوار سوٹ منتخب کر کے وہ اسے دے گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں سکوت سا چھا گیا۔ وہ نہا دھو کر بالوں کو برش کر رہی تھی، ہلکے سے میک اپ کا بھی نشان نہیں تھا۔ تبھی اس کی سانس آ گئی۔ اس نے اداب کرنے سے پہلے انہیں بغور دیکھا، وہ سٹپٹا سی گئیں۔ تب اس نے بغیر کسی جذبے کے انہیں آداب کہا، خوش رہو، چلو دلہن، تمہارا انتظار ہو رہا ہے ناشتے پر۔ اسی وقت فرحت افزا بھی داخل ہوئی۔ ماما لے بھی آئیں انہیں بھابھی جان کو۔ اوہ پیاری بھابھی، لوگ میک اپ کر کے حسین لگتے ہیں اور آپ بغیر میک اپ کے۔ اس نے پرستائش نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈرائنگ روم کی وسیع و عریض ٹیبل پر کافی لوگ تھے، سبھی ان لوگوں کے قریبی رشتے دار تھے۔ معظم نے اسے دیکھا اور مسکرائے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں جذب کر لی۔ ولیمہ شام کا تھا، دوپہر 11 بجے وہ گھر چلی آئی۔ فرحت اس کے ہمراہ تھی، باقی لوگ واپس چلے گئے تھے اسے چھوڑ کر۔ تب ہی ساحرہ آ گئی، کیوٹ سی فرحت افزا اسے بے حد پسند آئی۔ فرحت افزا کی موجودگی کے سبب وہ سخی سے بھی بے تکلفانہ گفتگو تو نہ کر سکی، پھر بھی کوڈ ورڈ میں باتیں کر ہی گئی۔ اس نے جان بوجھ کر رات کا انکشاف نہیں دہرایا کہ دیکھتے ہیں ساحرہ معظم کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ رخسانہ باجی اور نغمانہ بھی وہیں آ گئی۔ آپا شانو، کوئی زیور تو پہن لینا تھا، نغمی نے ٹوکا۔ زیور ہی زیور ہیں بھابھی کے پاس، ویسے یہ بغیر زیور کے زیادہ پیاری لگتی ہیں، فرحت نے پیار سے کہا۔ پتہ ہے بھائی، ساجد بھائی کی دلہن رات کیا کہہ رہی تھی؟ سب نے سوالیہ انداز میں فرحت کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی بھیا سے کہ دلہن کا نام آشیانہ ہے؟ تم اپنا نام آباد رکھ لو، مسز آشیانہ آباد، خوب سوٹ کرے گا۔ فرحت کی بات سن کر سب بے ساختہ ہنس دیے۔ رخسانہ نغمانہ کو اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، کتنا دولت مند گھرانہ تھا مگر غرور کسی میں نہ تھا۔ اور پھر جب ساحرہ نے معظم کو دیکھا تو بے ساختہ اچھل پڑی۔ اے شانو، جو سامنے براؤن سوٹ میں ہے وہی معظم ہے نا؟ یہ تو وہی ہے جنہوں نے تمہیں پانی سے نکالا تھا۔
दुल्हन बनी आशियाना ने धीरे से नज़रें उठाकर असबात में सर हिलाया। भाई उस वक्त तो बड़े मगरूर से लगे थे, फ़ौरन ही क्लिनिक से चले गए थे। वैसे कैसे हैं, ठीक हैं? उसने आहिस्तगी से कहा। सिर्फ ठीक हैं। अरे शानदार, तुझे पता है ये वही हज़रत हैं जो मुझे पता है, उन्होंने बता दिया था कल। उसने बात काटी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो खफगी से बोली। क्या बहुत ज़रूरी था? वो मुस्कुराई। ये बताओ कैसी आदत है, पसंद तो आई है ना तुम्हें? अभी से आतों का क्या पता। उसकी आवाज़ धीमी और संजीदा हो गई। वैसे कंट्रोल रखना बड़े आफत हैं, मैं जानती हूँ किस कदर कंट्रोल के लायक हैं। उसने अफसुर्दगी से सोचा। और आज फिर जब वो शुगल कर रहे थे तो वो उनके पास चली आई, कराहट होने के बावजूद। सुने, क्या बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। देखो, आज से एक अहद करो, तुम मेरे किसी मामले में नहीं बोलोगी। मामा मुझे कह रही थी तुम्हारे सामने इस किस्म के मुजाहरे ना करूं, मगर भाई बीवी से डरने और छुपाने का मैं कायल नहीं। उन्होंने गिलास हिलाकर बर्फ़ घुलाने का अमल किया और उसे जवाब दिया। इससे बहुत बुरी बू आती है। उसने नाक सिकोड़ कर कहा। सेहत अलग ख़राब। अब मैं तुम्हारी खातर इसमें परफ्यूम छिड़कने से तो रहा। अजीब रुखाई से जवाब मिला। मुझे अपनी लक पर नाज है। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं शतरंज में कभी नहीं हारा। रेस से भी जब वापस होता हूं मेरे बैंक बैलेंस में लाखों रुपए का इजाफा होता है। शर्त कभी नहीं हारी। किसी भी हसीन औरत के लिए मुझे कभी कोई जतन नहीं करना पड़ा। नशा आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रहा था। उसे घबराहट महसूस होने लगी। मामा के ख्याल में मैं गलत चल रहा हूँ। वो मेरे लिए मिडिल क्लास ईस्टर्न गर्ल लाना चाहती थी। मैं नहीं मानता था। मैं जानता हूँ इन लड़कियों को शीशा समझती हैं खुद को। इनकी मिट्टी में सिर्फ गुनाह सवाब होते हैं। मज़हब अच्छी चीज़ है और मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूँगा। और वो एक सकते के आलम में खड़ी थी। मुअज़्ज़म ने अपना पूरा बोझ उस पर डाल दिया। तुम मेरी किस्मत में थी शायद, तभी जेल जाने का बहाना हुआ। 2 साल शिकागो जेल में रहा हूँ। मामा ने ज़बरदस्ती मुझे पाकिस्तान भेजा। बहुत खौफज़दा है मुझसे। तुम ना डरना, जो डरता है वो मरता है, पता है ना तुम्हें। वो मुश्किल उन्हें बेड तक लाई। तकिए पर सर रख कर वो बुरी तरह रो दी। माँ, कौन सी गड़ी बद्दुआ दी थी। वो कौन सी घड़ी थी जब तूने हंसने पर कोसा था। फरहत और मामा तो फ़ौरन ही अमेरिका चली गई। वो इतने बड़े डंडार से घर में बोलाई सी फिरा करती। अम्मा की तरफ कम ही जाती थी। जिस दिन जाना होता सुबह ही मुअज़्ज़म से कह देती, आज अम्मा की तरफ जाऊंगी, शाम को लेते आइएगा। ये सोचकर वो और भी कम मेके जाती थी कि मुअज़्ज़म को उसका जल्द जाना नागवार ना गुजरे। वो लिहाज की सरहद दरमियान में रखकर अपने खौफ को कुछ कम करना चाहती थी। कभी कभार रुखसाना बाजी के यहाँ और नगमाना के यहाँ चली जाती। जब भी वहाँ जाती ढेरों फल मिठाइयाँ ले जाती। वो दोनों उसे बहुत टोकती थी कि इतना खर्च मत किया करो, मियाँ के इल्म में लाकर हर काम किया करो। दौलत ने आशियाना में कोई छिछोरपन पैदा नहीं किया था। अपनी पसंद के सादा सादा कपड़े पहनती या फिर हाथों में सोने की चूड़ियाँ। ना आए दिन शॉपिंग सेंटर जाती, ना सब में बैठकर अपनी इमारत के किस्से छेड़ती। अम्मा के यहाँ जाती तो फ़ौरन घर के कामों में लग जाती कि उन्हें मेरी इमारत का एहसास ना हो, कोई एहसास कमतरी ना हो। उसके अपने घर में डिश वॉशर से बर्तन धुलते थे। अम्मा के यहाँ आकर राख से पतीलियाँ रगड़ती, अब्बा जी के पुराने कपड़े रफू करती। उसका कितना जी चाहता अब्बा जी के लिए कीमती शेरवानियाँ सिलवाए, कीमती लॉन के कुर्ते बनवाए, उन्हें कीमती आरामदेह चप्पल ला कर दे, अपनी दर्जनों सोने की चूड़ियों में से 4 माँ के हाथ में डाल दे। मगर वो जानती थी उसके घर का कोई फ़र्द उससे चंद सिक्के भी लेना गवारा नहीं करेगा और वो उनकी खुददारी को ताज़ियाना नहीं मारना चाहती थी। अलबत्ता इतना ज़रूर कह दिया, अम्मा अब तो भाई मियाँ अच्छी पोस्ट पर हैं, घर के कामों के लिए मुलाजमा रख लें, थक जाती होंगी। सारी उम्र काम किया है, कैसा थकना। बहुएं आ जाएंगी तो वो करेंगी अब तो, चाहे खुद करें या नौकरानियाँ रखें। अम्मा ने उसे मोहब्बत से देखकर जवाब दिया, देखा अम्मा, मैं ना कहती थी शादी के बाद सब अकलें आ जाती हैं। देखो कितना एहसास करने लग गई है शादी के बाद, मगर चुप चुप रहती है। वो शांत तो लगती ही नहीं। अम्मा ने सास से कहा, ए हाँ दुल्हन अब जिम्मेदार हो गई है, खुदा नसीब अच्छा रखे। उन्होंने भी मोहब्बत भरे लहजे में कहा, क्या बात है शानो, बहुत झटक रही हो, दूध नहीं मिलता। छोटे भाई ने मजाक किया, दूध तो बहुत है हर जगह, बस दिल नहीं चाहता। उसने बजाय चिढ़ने के बड़े गुमसुम अंदाज में जवाब दिया, सुने आप क्यों पीते हैं। आज उसने हिम्मत करके कह दिया, कल को कहोगी रेस क्यों खेलते हैं, इतनी हसीन गर्लफ्रेंड्स क्यों बनाते हैं। अपनी औकात में रहो आशियाना बेगम। मैंने शादी इसलिए नहीं की कि मैं तुम पर आशिक हो गया था, इसलिए नहीं की कि मशरिक परस्त हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरी उम्र भी ऐसी थी। मैं इस स्टैंडर्ड सोसाइटी में बगैर मिसिस का था। इस पर मेरी माँ का इसरार। अच्छा है घर में बीवी भी हो, क्योंकि गर्लफ्रेंड और बीवी में बहरहाल फ़र्क होता है।
وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں مستقل گھر میں جگہ دی جائے، اور تم مجھے ٹوکنے کی خطرناک غلطی نہ کرنا، یہ کام تو میری ماں نہ کر سکی۔ شاید تم جانتی ہو میرے والد نے مجھے آگ کر دیا تھا، یہ نیا دھماکہ تھا، اور انہوں نے میری شکل نہ دیکھنے کی قسم کھائی تھی، مگر ان کے انتقال کے بعد ماما نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، مگر ایک اہم قانون شکنی کے بھگتان پر میں 2 سال شکاگو جیل میں رہا۔ وہاں سے رہا ہوا تو ماما نے مجھے پاکستان بھجوا دیا، اور میں نے اپنا بزنس کر لیا یہاں۔ مجھے کہتی تھیں تمہیں کوئی حد درجہ مشرقی لڑکی لا کر دوں گی بیوی کی شکل میں، تاکہ وہ تمہیں سنوار دے۔ وہ بڑی سچائی سے اسے تمام باتیں بتا چکا تھا۔ وہ جو ماما سے سخت بدظن ہو گئی تھی، ان پر ترس آنے لگا۔ ماما یہ بھلا کیا تھا تمہیں قربانی کا جانور۔ اوہ ماما، یہ بھایا تھا تمہیں قربانی کا جانور۔ اس نے زہر خند انداز میں سر کو جھٹکا دیا۔ ہاں تو بھئی، کیا سنوارو گی میرا؟ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، گولڈن ٹائٹ گاؤن اور چمکتے سیاہ بال دونوں بازوؤں کا تکیہ بنائے وہ اسے بڑی طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر دیکھ رہے تھے۔ کاش تمہارے اعمال بھی تمہارے ظاہر کی طرح حسین ہوتے تو میں خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ لعنت ہے اس عورت کی زندگی پر جسے اپنے شوہر کی وفائیں حاصل نہ ہو، جو باہر چلا جائے تو دل وسوسوں میں گھر کر رہ جائے، جو رات کی تاریکی میں کھڑکی دروازوں سے لگ کر اندازوں سے کھیلے۔ اب آتا ہوگا، تب آتا ہوگا، جواب دیا۔ وہ الماری کی جانب بڑھے تو جھٹکے دینے سے دروازہ نہ کھلا۔ کیا یہ لاکڈ ہے؟ وہ گھومے۔ مجھے کیا، میرا تو اس الماری سے کوئی واسطہ نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا، مگر میں نے کبھی اسے لاک نہیں کیا۔ اس بار ان کی آواز میں ترشی تھی۔ تو پھر مجھے کیا پتا، چابیاں اوپر ہیں، دیکھ لیں۔ اندر ہی اندر اس کا کلیجہ کانپ رہا تھا۔ انہوں نے چابیاں لگائیں، کوئی بھی فٹ نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں اسے بند کس نے کیا؟ پل بھر میں وہ وحشی ہو گئے۔ بلاور میں گلدان اٹھا کر سنگھار میز کے آئینے پر دے مارا۔ وہ لیٹی ہوئی اندر ہی اندر کانپ رہی تھی، لیکن بظاہر بے نیاز تھی۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ آسمانی نائٹ ڈریس میں وہ خوفزدہ انداز میں ہونٹ چبا رہی تھی۔ بتاتی ہو یا نہیں؟ میں کہہ رہی ہوں مجھے کوئی نہیں پتا، صفائی فاطمہ نے کی تھی۔ بکواس بند کرو، 1000 بار کہہ چکی ہو کہ میرے وجود سے اس کی بو آتی ہے۔ تو دفان ہو جاؤ کسی اور کمرے میں۔ بتا دو چابی کہاں ہے، وگرنہ مجھے سلطان کے پاس اسی وقت جانا پڑے گا، اس سے منگوا لوں گا۔ جو تم کر رہی ہو اس میں ناکام رہو گی۔ وہ جنونی لگ رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے اس کے گاؤن کی فرل کو زور سے جھٹکا دیا، مگر وہ بھی کوئی سیخ سلائی نہیں تھی۔ ان کا ہاتھ اپنے گلے سے جھٹکے سے ہٹا کر بولی، آپ اس قدر زیادتی نہیں کر سکتے، جس چیز کا مجھے کوئی علم نہیں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیا بتا سکتی ہوں؟ نہیں، میرے سامنے سے، میں جا رہی ہوں اس کمرے سے۔ کیا میں اس گھر میں سو بھی نہیں سکتی آرام سے؟ وہ کون سی کم تھی؟ زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، نکالو چابی کہاں ہے؟ انہوں نے اس کا رخسار سرخ کر دیا۔ جنگلی درندے! وہ تڑپ کر رہ گئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اتنے بیہودہ طریقے سے جواب دیتے ہوئے وہ مزید بھڑکے، اور ان کے تشدد سے ناک سے خون بہہ نکلا۔ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو عادی پینے والے تھے، ذرا سی رکاوٹ بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تب اس نے بیڈ کے نیچے سے چابی نکال کر ان کی سمت پھینکی، خود ناک پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ بے وقوف، بدتمیز! وہ چابی پا کر اسے اردو انگریزی میں گالیاں دینے لگے۔ فرسٹ ایڈ باکس سے اس نے دوا لگائی اور گاؤن بدل کر ماما کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ صبح وہ سو کر اٹھی تو جوڑ دکھ رہا تھا۔ بہرحال اٹھنا تو تھا، گھر بھی دیکھنا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو پتہ چلا صاحب جا چکے ہیں۔ اس نے ٹائم دیکھا، 9 بج رہے تھے۔ اس بات کی توقع فضول تھی کہ وہ معذرت کریں گے۔ خدا جانے اسے نبھانے کے ہنر کہاں سے آ گئے تھے۔ لڑ کر میکے جانے کا تو خیال بھی دل میں نہ لاتی۔ اس نے برائے نام ناشتہ کیا، گھر کی صفائی کروائی، دوپہر کے کھانے سے متعلق مسئلہ حل کیا، کیونکہ 2-4 آدمی دوپہر کو ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔ اپنے کمرے میں آئی تو رات کا نقشہ نظروں میں گھوم گیا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہاں سے لاؤں وہ آغوش جس میں سر دے کر اپنا دکھ کہوں؟ دوپہر کو حسب توقع وہ کھانے پر آ گئے تھے۔ کسی انداز سے شرمندگی نہیں جھلکتی تھی۔ وہ ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگوانے لگی۔ یہ ڈریسنگ ٹیبل وہیں کا وہیں ہے، وہ اس کے سر پر کھڑے پوچھ رہے تھے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ نوکر سے کہہ کر اس کا آئینہ نہیں بدلوا سکتی تھی؟ اچھا، بدلوا دوں گی، سادگی سے جواب ملا۔ کبھی خود سے بھی کچھ کر لیا کرو۔ ضروری ہے کہ ہر بات کے لیے کہا جائے؟ وہ خاموش رہی۔ نیپکن میز پر رکھ کر وہ ان کی طرف دیکھے بغیر باہر آ گئی۔ خدا جانے یہ صبر و تقویٰ تھا کہ کیا تھا۔ اس نے بھی بیرونی دنیا پر کچھ ظاہر نہیں کیا۔ ماں پوچھتی، خوش تو ہو بیٹی؟ خوش نہ ہونے کی وجہ اپنا گھر ہے، اپنی چھت ہے۔ عجب بے نیازی سے جواب ملتا۔ بہنیں پوچھتی، ایڈجسٹ ہو گئی ہو؟ کیسے رہتے ہیں تمہارے ساتھ؟ جیسے شوہر رہتے ہیں۔ بڑے سپاٹ سے انداز میں جواب ملتا۔ آتے کیوں نہیں؟ فرصت نہیں۔
पहले की तरह क्यों नहीं रहती? खुशबाश, क्या कमी है? खुश हूँ और किस तरह रहूँ? आप लोग क्या खुशी के इजहार के लिए डोल पीटते हैं? सर्द महरी से जवाब मिलता, पुरसाने हाल खामोश हो जाते। कैसा ना समझ में आने वाला रवैया था। आज वो एक हसीन और मासूम बेटी के हमरा घर में दाखिल हुई तो घर पहले से ज़्यादा अपना अपना लगा, पहले से ज़्यादा मजबूत। वो उसे हॉस्पिटल लेने आए थे, उसका सामान गाड़ी में खुद रखा था और उसे सहारा देकर गाड़ी तक लाए थे। बेटी का नाम उन्होंने अपनी पसंद से गुल रखा था। उनके इस अंदाज से उसे बहुत सुकून महसूस हुआ था, मगर उनके अपने मामूलात वही थे। वो हुकूक जो उन्होंने बीवी के नाम करने का वादा खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर किया था, वो आधे से भी कम उसे मिलते थे। मोहब्बतों और उल्फतों की बारिशें बाहिर होती थीं, उसके हिस्से में सिर्फ छींटे आते थे। और एक रोज़ वो आकर इंतहाई दुरुस्तगी से अपनी टाई खींचकर उतार रहे थे। उसने मजाज आशना वफादार बीवी की तरह सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। लगता है तुम्हारी बेटी सख्त मनहूस है। 300 चूहे मेरे लिए हमेशा लकी रहा है। आज 1 लाख रुपए हार कर आ रहा हूँ। सुना तुमने? मेरी ही बेटी नहीं, आपकी भी है। उसने तसीह की। उन्होंने कोट उछालकर एक तरफ फेंका। ये तो एक नेक फाल है, उसने सोचा। जो हारता चला जाए तो क्या वो जुए रेस से किनारा कश हो जाता है? उसने बेखौफी से सवाल किया। जी नहीं, सड़क के किनारे कटोरा लेकर बैठ जाता है। वो भड़क कर बोले, ज़रूरी है कटोरा लिया जाए? हाथ पाँव की सलामती के साथ वो सामान भी ढो सकता है। तुम्हारी तो नीयत ही है, तुम्हारी तो औकात ही यही है। चली जाओ मेरे सामने से, वरना कुछ कर बैठूंगा। वो धारे उसके देवर आज़म की शादी इन दिनों हुई थी जब वो सफ़र के काबिल न थी। मामा फ़ोन पर उसका अहवाल पूछती रहती थी और हर मर्तबा उसके मुंह से सुनकर के खुश हूँ उनके दिल से बोझ सा सिरक जाता था। मौज़म शादी में शिरकत के लिए 2 दिन के लिए गए थे। मामा की मर्ज़ी से ही आज़म की शादी वहाँ मुकीम पाकिस्तानी फैमिली में हुई थी। गुल अब 3 साल की हो गई थी। मामा इसरार कर करके उसे अमेरिका बुलाती थी। इस मर्तबा उनका प्रोग्राम अमेरिकी रियासतों की सैर का था। वो उसे शामिल करना चाहती थी। वो गुल को केजी क्लासेस में दे चुकी थी। तब आज़म और अजीम के भी बेहद इसरार पर मुअज़्ज़म ने उसे जाने को कहा। 1-2 हफ्ते की बात है, गुल को यहीं रहने दो। आया है उसके पास, नाना नानी है, मैं हूँ। तब वो अमेरिका चली आई। एयरपोर्ट पर सब उन्हें रिसीव करने आए हुए थे। मामा ने उसे गले लगाया तो उसका दिल बढ़ाया। रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? उन्होंने पूछा। उसने नफ़ी में सर हिलाया। वैसे मेरी तो कमर दुख रही है, बहुत लंबा सफ़र था। उसने थकी थकी आवाज़ में बताया। और भाई गुल नहीं आई? फरहत ने पूछा। उसने नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने आने ही नहीं दिया। कह रहे थे चंद दिनों की बात है, तुम आराम से तफरीक कर आओ, डिस्टर्ब करेगी तुम्हें। अच्छा। मामा की खुशी में तहय्युर था। और भाई आज़म की दुल्हन से तो तुम्हारा तारुफ नहीं करवाया। ये ज़हरा है। उन्होंने छोटी बहू की तरफ इशारा किया। उसने ज़हरा को गले लगाकर प्यार किया। नाजुक सी ज़हरा बहुत प्यारी थी। चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट उसकी खुशी इखलाकी की मज़हर थी। ओह भाई, गुल का तो इतना इंतज़ार था। बारात भैया का फ़ोन आया था, उन्होंने भी नहीं बताया। बस सिर्फ इतना कहा कि आपको लेने पहले पहुंच जाएं ताकि आप परेशान ना हो। अजीम ने बताया। हाँ भाई, मुझे भी इसका बेहद अफसोस हो रहा है। ले आती उसे भी, मामा ने कहा। वैसे कैसी हो रही है? उन्होंने मोहब्बत से पूछा। बहुत शरारती है मामा, तंग आ जाती हूँ, उसने हंसकर बताया। फिर वो उनके हमरा घर चली आई। बहुत खूबसूरत लगा, मगर उसके अपने घर से कम था। वो वसीओ अरीज घर के बच्चा इसमें खो जाए तो वो मुश्किल मिले। 5 बेडरूम नीचे 7 ऊपर, जब भी वहाँ हू का आलम था। इस छोटे से अपार्टमेंट में किस कदर खुशियाँ थीं। गुल उसे बहुत याद आई और वो याद नहीं करना चाहती थी। वो बेड पर नीम दराज सोचों में गुम मामा के किरदार का तज्जिया कर रही थी। क्या मामा खुद गर्ज हैं जिन्होंने अपने हर शरई ऐप पर से पूर्व बेटे का नाता उम्र भर के लिए मुझसे जोड़ा, हमारी कम आयगी का फ़ायदा उठाया, मुझे इतनी मोहब्बत से बेहाल आई। उनकी मोहब्बत में आज भी कमी नहीं। वो अपने जुल्म का तावान मुसलसल अदा कर रही हैं। सोचती हूँ ना उठाकर पहुँचा होता साहिल पर, ना उठाकर पठा होता साहिल पर। मुझे चंद लम्हे मेरे जिस्म रूह से खेलकर उसे हर एहसास से आरी कर देती। यूँ रोज़ तो ना जश्न मर्ग का एहतमाम होता। एहसास की दौलत है कि रोज़ अफसो बढ़ती जाती है। कभी मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं तो फिर एहसासात तवाना हो जाते हैं। दिल उनसे बदगुमान होता है तो कोई एहसास गुल के रूप में जोली में आन गिरता है।
احساس کی آگ سلگھا سلگھا کر مجھے جھلسایا جاتا ہے، اور تم کیا ہو، ہر بات سے بے نیاز محبت کا کوئی بے قرار جذبہ تمہاری روح کو چھوتا تک نہیں؟ تو تم نے کیوں مجھے لہروں سے جیت لیا تھا؟ شاید تمہارے لیے موت بہت بڑا واقعہ ہے، تمہارے مشاغل بہت پھیل گئے ہیں، تمہیں ہر شغل سے لطف لینے کے لیے ایک عمر نوح چاہیے، سو بس تمہاری روح میں صرف دو احساس طاقتور ہیں، موت اور زندگی، ماں سوائے ان کے کچھ نہیں۔ اور ماما، آپ کی محنت محبتوں کا جال اب میرے لیے وبال بن چکا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ میرا گھر تھا، وہ میری پہچان تھا، وہی میری اصلیت تھی، وہ گھر جہاں میں دو بھائیوں، دو سایہ دار اشجار میں ہمہ وقت پھلتی پھولتی تھی۔ میں ان بد دعا دینے والی بزرگ عورتوں کو اپنی کسی خوشی کسی غم کا بھید بھی نہیں دوں گی۔ میں بوجھ تھی، انہیں سکھ کی نیند آتی ہوگی اب۔ میرے اطراف جتنی عورتیں ہیں، آپ، ماما، اماں، دادی جان، سب سے میرا دل میلا ہے۔ تبھی پردہ سرکا کر ماما دودھ کا گلاس لے آئیں۔ لو، دودھ پی لو، میرا جی نہیں چاہتا ماما، بس نیند آ رہی ہے، تھوڑا سا ہی پی لے لو، پھر مجھے زبردستی پینے سے قحط ہو جائے گی۔ یہ وہی دودھ تھا جو میکے میں چھیڑ چھاڑ کا عنوان رہا۔ بہت کچھ بدلا تھا، مگر سرکشی کا تھوڑا انداز اب بھی باقی تھا۔ وہ پہلے روز سے آج تک کسی عمارت و شان سے مرعوب نہ تھی، جیسے یہ اسے یقین تھا کہ یہ سب اسے ملنا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے انہیں جواب دے رہی تھی۔ وہ سمجھی ماما چلی گئی ہیں۔ اس نے ایک بازو ذرا سا ہٹایا، ماما ایک ٹک اس کی سمت دیکھا، ان کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ ماما کی آنکھیں بھی دریا تھیں۔ انہوں نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ آنکھوں پر دوبارہ بازو رکھ چکی تھی، تب اسے اپنے پاؤں پر گرم قطروں کا احساس ہوا۔ وہ بے تحاشا چونک گئی۔ ماما اس کے پیروں پر جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ وہ رو رہی تھی ماما، وہ انہیں شانوں سے تھام کر بٹھاتے ہوئے بولی۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ادھر بھی طغیانی آ گئی۔ میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اوہ ماما، کتنی ہی دیر سمندر جوار باٹے کی طغیانی کے سامنے بے بس رہا۔ مجھے معاف کر دینا ماما، یوں نہ کہیں۔ کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں۔ اوہ میری بیٹی، ایسے نہ کہا کرو۔ مجھ سے کہو بیٹی، جو تمہارے جی پر بوجھ ہے۔ کہہ دو بیٹی، تم ہنستی کیوں نہیں ہو؟ کہو بیٹی، جو گزری، جو میں نے چاہا تھا وہ نظر نہیں آیا۔ وہ ہے تو پھر تم سراسر گھاٹے میں ہو۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان کا خوشبوؤں بھرا وجود اسے سایہ دار درخت سا لگا۔ پھر کوئی لفظ، کوئی حرف بیچ میں نہ آیا۔ وہ ان کا دامن بھگوتی رہی، اور وہ ان کا نیاگرا فال ان کا نیاگرا فال دیکھنے کا پروگرام تھا، اور پھر وہیں سے ماما کا اپنے دیور کے پاس ٹورنٹو جانے کا ارادہ تھا۔ دونوں بہوؤں کو اپنے عزیزوں سے ملوانا چاہ رہی تھیں۔ اب وہ نیاگرا فال دیکھنے سے جی بھر کر لطف بھی نہ لے پائے تھے کہ شکاگو سے عظیم کا فون آ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، بڑی بھابھی کو بلائیں۔ آشیانہ نے جب بات کی تو وہ کہہ رہا تھا، بھابھی، پاکستان سے بھیا کا فون آیا ہے، ابھی وہ گل دوسری منزل سے گر گئی ہے اور اب ہاسپٹل میں ہے، انہوں نے کہا ہے جتنی جلدی ہو سکے آ جائیں۔ اس کی تو آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ سب تسلی دے رہے تھے، ساری تفریح غارت ہو گئی۔ شکاگو پہنچ کر وہ عظیم کے ہمراہ جلد ہی پاکستان پہنچ گئی۔ ماما نے کہا تھا وہ فرحت کے ہمراہ 2-4 روز میں پہنچ رہی ہیں۔ وہ سیدھی گھر جانے کی بجائے ہاسپٹل پہنچی۔ عظیم نے سب کچھ معلوم کر لیا تھا فون پر۔ اپنی بچی کو نیم مردہ حالت میں دیکھ کر وہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ پتہ چلا کہ 3 دن سے ہوش نہیں آیا ہے، ویسے حالت خطرے سے باہر ہے۔ وہ ایک دم شکستہ حال گھر لوٹ آئی۔ معظم اپنے بیڈ پر لیٹے کوئی فون سن رہے تھے۔ آپ سے جب اس کا دھیان نہیں رکھا گیا، آیا سے نہیں سنبھالا گیا تو کیوں رکھا تھا اسے اپنے پاس؟ اس نے فون جھپٹ کر ایک طرف رکھا۔ وہ بالکل جنونی لگ رہی تھی۔ میری آپ سے کون سی دشمنیاں چل رہی تھیں کہ آپ ہر لمحہ مجھے طاق کر نشانہ لگاتے ہیں جو سیدھا میرے دل میں لگتا ہے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا، وہ بری طرح رو دی۔ پاگل ہو رہی ہو تم؟ ٹھیک ہے، وہ اب ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تمہیں تو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ وہ جو اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، اسے اس قدر جنون میں دیکھ کر جلا کر رہ گئے۔ اس کے صبح و شام کے چکر تھے۔ دادی جان، اماں، رخسانہ باجی، نغمانہ بھائی سب اس کا خیال رکھ رہے تھے، مگر وہ پڑ کٹی چڑیا کی طرح بے بس پھرا کرتی۔ بچی کے دماغ پر برا اثر پڑا تھا اور اس کی آنکھیں بھی متاثر ہوئی تھیں۔ دماغ کا معاملہ بہت نازک تھا۔ آنکھوں سے متعلق ڈاکٹر پر امید تھے۔ بچی گھر آ گئی، بڑی عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ سارے گھر کے جوتے جمع کر کے ڈھیر لگا دیتی، نوکروں کے پاؤں سے بھی سلیپر کھینچ لاتی۔ جمعہ کی صبح وہ اپنے کمرے میں بیٹھی
پردوں کے حک نکال رہی تھی، لانڈری بھجوانا تھا اور نئے پردے دیکھ رہی تھی، کوئی ادھرا ہوا نہ ہو۔ معظم اخبار کا جمعہ ایڈیشن لیے بیٹھے تھے، بچی ان کے پاس بیٹھی کھیل رہی تھی، یکایک اپنی آنکھوں پر ہتھیلیاں رکھ کر مسلنے لگی، پھر چھوٹے چھوٹے خوبصورت قہقہے لگانے لگی، کلکاریاں مارتی ہنسی، پھر معظم کے بھاری جوتے اٹھا کر کمرے میں بھاگنے لگی۔ آشیانہ کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے معظم کو دیکھا، وہ بھی بڑی پریشانی سے بچی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوگا اس کا؟ وہ بھرائی آواز میں بولی، ٹھیک ہو جائے گی، فکر نہ کرو۔ وہ تسلی دے رہے تھے مگر آواز میں تشویش تھی۔ تھوڑی دیر میں اماں اور ابا جان آ گئے تو اس کا ذہن ادھر ادھر ہو گیا۔ میڈم، بیبی ہمارا سلیپر ادھر ادھر پھینک دیتا ہے، بڑا ڈسٹرب ہے، میرے کو تو چھٹی دیو۔ اب نارمل بیبی کنٹرول نہیں ہوتا، اس نے آ کر بتایا۔ اپنے صاحب کو اپنا دکھڑا سنا دو، وہ بیٹھے ہیں، اس نے بچی کو گود میں اٹھا کر اس سے کہا۔ اس نے جانے کیا کہا، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی تنخواہ تھمائی اور اسے چلتا کیا۔ وہ کسی کام سے کچن میں گئی اور گل نے حسب عادت جوتوں کا ڈھیر لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جوتوں کو کرینے سے لگایا اور بستر بنا کر لیٹ گئی اور کھلکھلانے لگی۔ معظم نے آ کر دیکھا، وہ لمحے بھر کو دم خود سے کھڑے رہے۔ بعض اوقات ٹھیک ٹھاک لگتی اور بعض اوقات اس قدر تکلیف دہ حرکتیں کرتی جو دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ وہ علاج کے لیے باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے ماما نہیں آئی تھیں۔ عظیم چند دنوں بعد ہی واپس چلا گیا تھا۔ امی کہانی سنائیں۔ 3.5 سالہ گل نے بہت دنوں بعد نارمل انداز میں بات کی۔ اس نے خوشی سے لپٹا لیا۔ کون سی کہانی؟ کون سی کہانی؟ اس کو یہ الفاظ باز گشت کی طرح پھیلتے ہوئے لگے۔ ملکہ کی۔ گل خاموش رہی۔ کون سی کہانی بیٹی؟ وہ کہانی جہاں ایک شہزادی 2 بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی، ایک دن ایک دیو اٹھا کر لے گیا، وہ شہزادی آج تک قیدی ہے، سنائے نا۔ اس نے اخبار میں سے کہانی شروع کر دی۔ نافرمان شہزادہ ایک بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بادشاہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا مگر شہزادہ بہت ضدی اور سرکش تھا، وہ کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کوہ کاف میں کسی دیو کے پاس ایک پھول ہے جس میں ساری دنیا نظر آتی ہے، اور اگر وہ پھول کسی کے سامنے کر دیا جائے تو وہ اس پھول کے مالک کا غلام بن جاتا ہے۔ شہزادہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اسے اللہ نے سب کچھ دیا تھا مگر اسے بہت ہوس تھی۔ وہ دنیا کے ہر ملک پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا مگر جب وہ کوہ کاف پہنچا تو پتھر کا ہو گیا، کیونکہ وہاں جو بھی آدمزاد آواز نکالتا پتھر کا ہو جاتا تھا۔ بے وقوف شہزادے نے دیو کو آواز دے دی تھی۔ شہزادے کے واپس نہ ہونے پر کچھ خیر خواہ اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ انہیں راستے میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے سنہرا پانی دیا کہ پتھر بنے آدمی پر چھڑکنا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ وہ یہیں تک پہنچی تھی کہ معظم اندر داخل ہوئے۔ تم کیا الٹی سیدھی کہانیاں سنا کر اسے اور زیادہ ذہنی طور پر بیمار کرو گی؟ کبھی عقل بھی استعمال کر لیا کرو۔ انہوں نے جارا، میرا مقصد تو اسے سلانا تھا، اس نے سوئی ہوئی گل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دوسرے آپریشن کے بعد ماما کے پاس جانے کی تیاریاں کرنے لگی، کیونکہ آپریشن کے نتائج حوصلہ افزا نہیں تھے۔ معظم بھی اس کے ہمراہ جانے کو تیار ہو گئے۔ بچی کی معصوم صورت اور اس کی اب نارمل حرکتیں دونوں کے اعصاب چٹخا دیتی تھیں۔ ان کی رات کی فلائٹ تھی، وہ ضروری چیزیں یاد کر کے رکھ رہی تھی۔ اماں صبح ہی نغمہ کے ہمراہ آ گئی تھیں، وہ اس کے ہاں بہت کم آتی تھیں۔ اس داماد کے اور ان کے درمیان اولین تکلف آج بھی تھا۔ سادہ سی عورت داماد کی پیشانی دیکھ کر بات کرتی تھی، اٹھی تو کبھی یہ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی کہ بیٹا تم ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے۔ اس کے سادہ سے گھر والے اس بات پر متفق تھے کہ روپیہ محنت سے کمایا جاتا ہے اور ان کا داماد جتنا دولت مند ہے ظاہر ہے محنت بھی اسی قدر کرتا ہے، واقعی مصروف ہے۔ بھائی میاں تو شادی کے بعد بے حد مصروف تھے۔ چھوٹے بھائی ایک سیاسی ماہنامے کے چیف ایڈیٹر تھے، ان کی اپنی بے پناہ مصروفیت تھی۔ ان کے لیے یہ بات کم تھی کیا کہ ان کی بیٹی نے 4 سالوں میں کبھی ان سے کوئی دکھ نہیں کہا، جبکہ ان کی دوسری بہنیں سسرال کی دکھی داستانیں ماں کو سنا جاتی تھیں۔ اماں جب سے آئی تھیں نوافل میں مصروف تھیں، بچی کو سنبھالے ہوئی تھیں، اس پر پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھیں۔ اس نے بچی کا سوٹ کیس لاک کرتے ہوئے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑے بالوں پر سپرے کر رہے تھے، سنجیدہ اور خاموش۔ اس نے اس دولت مند اور خوبصورت شوہر کو یاسیت سے دیکھا اور سوچا کتنا فکر مند ہے، آج یہ شخص اپنی اولاد کی وجہ سے اپنے 100 مشاغل چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے میری بیٹی جسے باپ کی توجہ اور ہمدردی تو حاصل ہے۔ اس کو یاد تھا نوگانہ کی شادی پر ابا جی نے اپنے ایک رشتے کے بھائی سے چند ہزار روپے قرض لیے تھے اور چچا نے انہیں دیتے ہوئے کہا تھا، بھائی صاحب آپ تو اب بہت اہم سیٹ پر ہیں، بیٹھے ہیں، ہر فائل آپ کے ہاتھ سے گزر کر آگے جاتی ہے، آپ چاہیں تو
میں جانتا ہوں تمہارا مقصد میاں، مگر میں اپنی اولاد کے لیے کنویں کھودنا نہیں چاہتا۔ میاں جان لو، یہ بات صحیح اور مشاہدے میں آئی ہے۔ جس طرح اولاد ماں باپ کے خون اور جائیداد میں حصے دار ہوتی ہے، ان کے گواہ اور ثواب کے نتیجے بھی اولاد کے حصے میں آتے ہیں۔ پہلے مجھے ان کاموں سے خوف خدا نے روکے رکھا، اور اب میاں بچے سکھی رہیں، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ تم فکر نہ کرو، تمہاری رقم میں 2 ماہ میں لوٹا دوں گا۔ اس کا جی چاہا کہ معظم کو جھنجھوڑ کر ابا جی کی یہ بات سنائے اور کہے، کیسے دوست ہو، کیسے دشمن ہو۔ اسی دم اس کی بیٹی اندر آ گئی اور معظم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ وہ اپنی آنکھوں کو عجیب سے انداز میں حرکت دے رہی تھی، حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی۔ سجے سجائے معظم نے اسے گود میں اٹھا لیا، مگر وہ مچل کر ان کی گود سے اتر گئی اور کمرے میں بھاگتے ہوئے شیشے کی میز سے ٹکرا گئی۔ اس نے معظم کی سمت دیکھا، وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک لحظہ کو ان کی نظریں ٹکرائیں، ہر دو طرف بے چارگی تھی۔ وہاں جاتے ہوئے بچی کے کئی ٹیسٹ ہوئے، رپورٹیں خوش آئند تھیں۔ دماغ کی شدید چوٹ کی وجہ سے بچی کی آنکھوں پر بھی اثر تھا۔ اچانک اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے وہ بے چین تھی اور ادھر ادھر بھاگتی تھی۔ اسے معظم پر اس وقت ٹوٹ کر پیار آ جاتا جب وہ انتہائی سنجیدگی اور تشویش سے ڈاکٹروں سے انتہائی شستہ انگریزی میں معلومات حاصل کر رہے ہوتے۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہی معظم ہے جس نے اس پر تشدد کر کے کبھی معذرت نہیں کی تھی۔ آج اس کی زندگی کا ایک کرا امتحان تھا، نیا آڑ یا پار، بال برابر قوت برداشت کا پل صراط۔ بچی تو ہاسپٹل میں تھی، آج اس کا آپریشن تھا۔ وہ ماں اور معظم کے ہمراہ جا رہی تھی، اس کا دل دھڑ دھڑ بج رہا تھا۔ صبح کو وہ معظم کے گلے لگ کر بے ساختہ رو دی تھی، اور انہوں نے احمق بے وقوف کہہ کر ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کی پشت تھپکی، گویا اسے تسلی دی۔ شام 4 بجے انہوں نے جانا تھا۔ وہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کر کے کمرے میں آئی تو پردہ ہٹاتے ہی اس کے حواسوں پر گویا پھول برس پڑے۔ معظم خوبصورت مخملی جائے نماز پر رکوع کی حالت میں تھے، اور وہ دم سادھے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ آج یہ شخص دنیا کا خوبصورت ترین انسان لگ رہا تھا۔ اسے بیٹی کو سنائی ہوئی کہانی نافرمان شہزادہ یاد آ گئی۔ اس نے سوچا، ایسا بھی ہوتا ہے، ناممکن کیا بات ہے یہاں۔ بعض اوقات اپنے نفس کا لاڈلا انسان ہوس مال و جاہ میں اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اس کی ہوس بند توڑتے سیلاب کو مات کر دیتی ہے، اور وہ دنیا میں کسی اور تکبر میں مبتلا کر دینے والے عیش کے پھول کی تلاش میں گناہوں کے کاف میں نکل کھڑا ہوتا ہے، اور ایسوں میں مرشدوں کا والی، بزرگوں کا بزرگ، سارے جہاں کا بادشاہ، ایک دھچکے کا، ایک ٹھوکر کا، ایک روح کو جھنجھوڑنے والے حادثے کا سنہرا پانی عطا فرماتا ہے، جو اس کے تعمیر کے پتھر کو زندگی عطا کر دیتا ہے، اور وہ حسب توفیق تائب ہو جاتا ہے اور اپنے ضمیر کے زندہ وجود کو سمیٹ کر اس گناہوں کے کوہ سے سرپٹ بھاگتا ہے۔ کیسے نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں یہ سنہرا پانی دیا جاتا ہے۔ بڑی کڑی قیمت، بڑے کالے کوس کے فاصلے، بڑی مسافتیں اس سنہرے پانی میں بہت ہے۔ آقا کافی ہے، مالک بھرپور ہے، بادشاہ والا ہوں۔ خدا کرے کسی کی ایسی آزمائش نہ ہو کہ اس سنہرے پانی کی نوبت آئے۔ معظم آنکھیں بند کیے آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، اور کوئی نہیں سوائے اللہ پاک کے۔ تو پاک ہے بے شک، میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اس نے چادر لپیٹی اور جائے نماز معظم کے ساتھ بچھا لی۔ اماں کی کم عقل بیٹی جانے کتنے ادراک کے دروازوں سے گزر کر خدائے لازوال کے حضور سربسجدہ تھی۔ ختم شد، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔